منطق کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا جی یہ جو کچھ کوشچن کر سکتا ہوں کچھ؟ جی ضرور. اچھا یہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو بگ بینگ ہے اس کا کوئی کاز نہیں ہو سکتا. اگر میں کوشچن کرتا ہوں کہ بگ بینگ ہم نے مطلب یہ نہیں ایک کہا کہ زیرو، کاز نہیں ہو سکتا، ہم نے کہا ہے کہ کاز ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. مطلب ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی جی ہو ہمیں سکتا. پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کبھی اچھا اتنی نالج نہیں آ سکتی کہ ہمیں پتہ چلے. اچھا اتنا نالج بھی نہیں آ سکتا. نہیں آ دیکھیں سکتا ہے. بگ بینگ جو ہے وہ پہلے سنگولر بگ بینگ تک ہم کوئی بہت فیو فریکشن آف اے سیکنڈ تک پیچھے جا سکتے ہیں ٹیکنیکلی. اس سے پہلے سنگولیرٹی کہتے ہیں اس کو. اس کے پہلے کوئی انفارمیشن ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی ادھر. نہیں میم پہلے ایک منٹ، آپ پہلے تھوڑا کلیئر ہونا کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یا آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا یا کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا. اس میں سے آپ کا اصل آرگومنٹ ہے کیا؟ ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ابھی تک سائنس کو نہیں پتا کہ بگ بینگ کیوں ہوا ہے. دیر آر سم تھیوریز اور انفارمیشن جو ہے پہلے بگ بینگ سے پہلے مل نہیں سکتی کہ کیا ہوا ہے سائنٹیفکلی. اچھا تو اگر میں یہاں پہ کوشچن ریز کرتا ہوں جو تھیوری ہے اس کے لحاظ سے جی کہ 0 پوائنٹ پہ انلمیٹیڈ انرجی تھی اور وہاں پہ وہ ایکسپلوژن، میں جی کہتا ہوں وہ ایکسپلوژن کیوں ہوا. تو کیا میرا یہ، میں جواب نہیں مانگ رہا ہوں اس کا کہ کیوں ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ کوشچن ویلڈ ہے، میں کر سکتا ہوں کیوں یا ہوا؟ نہیں. کیوں کا مطلب کوئی سائنٹیفک کنڈیشنز ہوں گے جس کی وجہ سے ہوا. مجھے اس کا جواب نہیں پتا کہ کیوں ہوا. آئی ڈونٹ ایون نو اف کیوں از اے گڈ کوسچن. آپ میرا سوال سمجھے نہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے نہیں، آپ تو جواب دینے لگ شروع ہو گئی نا. میں جواب نہیں جی چاہتا ہوں، میں جی صرف اپنے کوشچن کے متعلق آپ سے مانگ رہا ہوں جواب کہ کیا میں یہ کوشچن کر سکتا ہوں، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ آپ کا کوشچن ہے ہی فیلسی. فیلسی تو نہیں ہے، میں اس میں میرے خیال میں کوئی سائنٹیفک فیلسی تو میرے کوشچن میں نہیں ہے. تو کیا میں مجھے یہ تو نہیں نظر کوشچن آ رہی، کرنے میں مجھے تو حق نہیں نظر بجانب آ ہوں؟ رہی. آپ ہاں کا جو فیلسی تو مرضی نہیں ہے نا. کوشچن، مجھے تو نہیں نظر آ رہی. مجھے پتا نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہی آپ کے کوشچن میں کوئی فیلسی کہ کیوں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی تو میں کوشچن پوچھ سکتا ہوں نا. پوچھیں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. مجھے تو نہیں کوئی فیلسی نظر آ رہی ہے. میں ہو سکتا ہے کچھ مس کر رہی ہوں، لیکن مجھے کیوں ہوا، سائنٹیفک اس کے ریزن کیا تھے، کیا کوانٹم فلکچویشنز ہو رہی تھیں، کیا ہو رہا تھا، دیٹ کیوں تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیپر میننگ وی کین ناٹ آسک کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا. یو نو واٹ آئی مین. مقصد جو ہے نا یہ فیلسی ہوگی. دیٹس اٹ. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وجہ موجود ہے، جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، مگر کاز پہ اگر ہم کوشچن کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی کاز ہی نہیں تھا، یا اگر تھا تو آپ اس کو گاڈ کہہ دو. گاڈ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے نا. گاڈ کو چھوڑ دیں. گاڈ کو تو جب ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی گاڈ تھا تو یہاں پھر گاڈ نہیں اگر اچھا اس سے آگے ایک بات کہی تھی، یہ نام ہے ان کا پتہ نہیں، حاجی صاحب لکھا ہوا شاید. جی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر وہ کاز تھا تو اس کا کاز کیا تھا. یہ بات انہوں نے اس کے بعد کہی تھی. ایم آئی رائٹ؟ کاز کا مطلب یہ نہیں کہ انٹیلیجنٹ کاز تھے. کاز کا یہ بھی نہیں مطلب کہ ہمیں پتہ چل سکتی کیا کاز تھی اس کی. میں اس میں کانشیسنس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں جسٹ ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کاز تھا تو پھر یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ اس کاز کا کیا کاز تھا. ایگزیکٹلی ہوتا ہے یہ نا. تو میم یہ تو فیلسی ہے، سرکولر فیلسی ہے. کاز 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 کاز. جی سائنس تو آپ اس کو انفینٹ فیلسی ریگریس کی کہتی ہے. پھر بات کر رہے ہیں آپ. پلیز جا کے آپ غالب کمال کا ویڈیو کل دیکھیں. ٹائم سٹیمپ بھی میں دیکھ سکتی ہوں آپ کو. یہ ایک اس کو کالڈ انفینٹ ریگریس، یہ ایک فالسی ہے. یہ ہر ہاں جی ہاں جی یہ فیلسی ہے.
क्या आते हैं इधर? नहीं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, प्लीज मैं क्लियर कर दूं, मैं ज्यादा नेट या यूट्यूब पे ये नहीं देखता हूँ, शायद पता नहीं कैसे मैं इस वीडियो पे आया हूँ, या मैं कोई ना तो कोई डिबेटर हूँ ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी मेरी अगर आप देख सकते हैं आईडी इस पे चेक होती, मुझे नहीं पता है यहाँ पे आईडी की हिस्ट्री चेक होती है ट्विटर की तरह या नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं जाता उन्हें कहीं। मैं तो बस ये देख, मेरे सामने ये अगर आया है, वीडियो आई है, तो मैंने ये थोड़े क्लिप्स देखे हैं, कुछ बात सुनी है, तो उस पर जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन आए हैं, मैं उस क्वेश्चन पर ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने एक कही थी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी। मेरे बात करने का मतलब ये था कि जो लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं, इस काज को यूनिवर्स से बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक और डिलेमा खड़ा हो जाएगा कि इसकी काज क्या थी। समझे मेरी बात? आपने मेरी बात अच्छी तरह समझी नहीं। हाँ जी, तो अगर मेरी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ये फॉल्स ही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इससे क्वेश्चन और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। सो ये कहना कि क्या नाम है इसका अपना, कि मैं उसको सर्कुलर अपना उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं हमारी तरफ से सर्कुलर काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा था जो ये दावा करते हैं कि खुदा उसकी काज थी। फिर खुदा की काज क्या थी? समझ आई बात की आपको? जी मैं सुन रहा हूँ। जी, होगी बात मुकम्मल। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको बात लिंक ये प्राइवेट चैट में, अगर आप देखना चाहें, आप ट्रूली क्यूरियस हैं कि क्यों ये इन्फिनिट रिग्रेस की आर्ग्यूमेंट है नॉनसेंसिकल, बड़ी अच्छी तरह गालिब कमाल ने कल इसको एक्सप्लेन किया था। आप इस अगर लिंक कॉपी करके ले जाएं, आप खुद से, हम हर इंसान आपको डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, बट द आर्ग्यूमेंट इज नॉनसेंसिकल। आपको हम हो सकता है हम समझा ना सकें ठीक से। अच्छा, अच्छा, आपने वो वीडियो देखी है गालिब कमाल की? जी ये गालिब कमाल ही नाम बताया ना आपने? जी, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप प्राइवेट चैट में देखें, लिंक है, एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प पे लिंक है, आप जाके अगर वो कन्वर्सेशन नहीं तो देखें, आप आसान अल्फाज में 2-4 लफ्जों में बता नहीं सकते मुझे? मैं आपको ये बता कैसे सकती हूँ कि या ये कैसे स्टूपिड आर्गुमेंट है? ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि हम कॉज जान नहीं सकते। ये कहना कि वो कॉज खुदा है इज नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। ये मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं पता कि क्या कॉज थी या कॉज थी, वी डोंट नो। जो जिस चीज का हमें मेरा ख्याल है मैंने जब से बात सुने, मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने एक बार भी गॉड, खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, मैं बड़ी जस्ट कॉज पे बात कर रहा हूँ। ये कॉज मैं कह रही हूँ कि हमें नहीं पता कुछ भी इस कॉज के बारे में, तो इन्फिनिट रिग्रेस का आप कह रहे हैं क्यों नॉनसेंसिकल है? इसलिए नॉनसेंसिकल है क्योंकि हर चीज अब तक के नॉलेज के मुताबिक जो हमें पता है वो हमारे सामने है, बाकी हम नहीं जानते कि क्या हुआ था। हो सकता है कि कल कोई ऐसी साइंस आ जाए जिससे हम यूनिवर्स के बाहर से देख सकेंगे। हाँ जी, थ्योरीज मौजूद हैं, स्ट्रिंग थ्योरी। अच्छा हाजी साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज है यहाँ पे, ये जो आपने अभी बात की है कि बिग बैंग से पहले देयर इज नथिंग। अब मैं गॉड का नाम ले रहा हूँ, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, एनी। अच्छा, इससे पहले कोई कॉज है, इसका कोई सबूत नहीं है। एम आई राइट? आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, हमारे पास थ्योरीज मौजूद हैं, क्या नाम है इसका, मल्टीवर्स है, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स अपना थ्योरीज हैं। हमारे पास जितना अभी का नॉलेज है उसके वो सारी बिग बैंग से पहले है, वो सारी बिग बैंग के बाद है, मैं बिग बैंग से पहले की बात कर रहा हूँ। बिग बैंग से पहले कुछ पता नहीं चल सकता। बिफोर द सिंगुलैरिटी वी हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। जो भी हम करेंगे वो स्पेकुलेशन होगी, वो स्पेकुलेशन होगी सिर्फ।
اس کا مطلب میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے بعد اس وجہ کو اللہ کی طرف، خدا کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک ایتھیسٹ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. اچھا، میں یہاں پہ اگر کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، یہ ہے اس کا کوئی کیوں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا خدا نہ ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ ہر چیز ہی خدا کے نہ ہونے کا ثبوت ہے. آپ کی ایوولوشن اپنا جو ہے وہ نہ ہونے کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اس کا سامنے نہ آنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک صرف امیجنری کیا نام ہے اس کا آپ کا خواب ہے. دیکھیں، منطق کا پہلا پرنسپل ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ ثبوت دے گا. اگر آپ دعویٰ پازیٹیو کلیم کر رہے ہیں کہ گاڈ ہے، آپ ثبوت دیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیگیٹی مانسٹر نہیں ہے تو آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا نام منطق ہے. منطق کا پہلا پرنسپل ہے کہ پازیٹیو آپ کو کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. میں نے ایک ایتھیسٹ کی بک پڑھی تھی، میں کوئی نام، کیونکہ میں ڈیبیٹ کے لیے نہ میں نے اس کا نام اور کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. انہوں نے کہا تھا ایتھیزم میں دونوں ہی دعوے دار ہیں، انکار کرنے والا بھی اور جو یہ بات کرتا ہے. اور یہ جو بات ہے دعوے دار اور جواب دعویٰ، انہوں نے کہا یہ تو اسلام میں ہے، یہ ادھر نہیں ہے. یہاں پہ انکار کرنے والا بھی دعوے دار ہوتا ہے کیونکہ وہ انکار پر کا دعوے دار ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ ہے پازیٹیو کا ہے وہ بھی دعوے دار ہے، انکار والا بھی دعوے دار ہے. تو ایتھیزم میں دونوں دعوے داری ہوتے ہیں. میں اس بات پہ میڈم بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میرا کوشچن جسٹ اتنا ہے کہ اگر نہیں، آپ غلط بالکل منطق ہے آپ کا. کیا اگر میں کہوں کہ باہر لکھا ہے وہ انتہائی سٹوپڈ آدمی ہے. ہاں جی، I جس نے agree. یہ لکھا ہے یہ کسی ریلیجس پروپیگنڈا ہے. یہ بالکل لاجک کا بیسک اصول ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سم تھنگ ایگزسٹ یو ہیو ٹو پروو اٹ. اگر میں کہوں کہ نہیں، اگر باہر کوئی چیز نہیں ہے، میں کہوں کہ باہر بھوت نہیں ہے، تو آپ یہ مجھے ڈسپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ باہر بھوت نہیں ہے. یہ ایکسٹراڈنری کلیمز ریکوائر ایکسٹراڈنری ایویڈنس. یہ ہمارا پوائنٹ ہے. ایکسٹراڈنری ایکسپلینیشن. اور دی ادر چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ جب ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں مالیکیولز کو فارمیشن، the evolution of animals, evolution of molecules، ہر جگہ آپ کو ہر قسم کی سٹیجز نظر آتی ہیں، رینڈم نظر آتی ہے، ٹرائل اینڈ ایرر نظر آتا ہے ایوری ویئر یو لک. اور آپ کو انٹرمیڈیٹ سٹیجز نظر آتی ہیں. کہیں ڈیزائن کی آپ کو ایویڈنس نہیں ملتا. ہر جگہ آپ کو ٹوٹی پھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں اور ایک صحیح چیز بنی ہوئی نظر آتی ہے، باقی چیزیں ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں. مالیکیولز میں بھی آپ کو بہت سے مالیکیولز آپ بناتے ہیں، ایک چیز اسٹیبل ہوتی ہے انرجی میں، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ سروائیو کرتی ہے. یہ ٹرائل اینڈ ایرر از ناٹ ایویڈنس آف ڈیزائن. دیٹ سجیسٹ کہ یہ ڈیزائن نہیں ہے. یہ لاز آف دی یونیورس سے گورن کر رہی ہے چیز. جو اسٹیبل ہے وہ سروائیو کرے گی، جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو فالو کرتی ہے وہ سروائیو کرے گی، اور ایٹ دی اینڈ دیٹس واٹ یو گیٹ. اور اس کے بعد یہ سلولی یہ چیزیں بھی بدل جائیں گی، کیونکہ ہم جو ہمارا ٹائم ہے، جب ہم ٹائم کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف 60-70 ایئرز اولڈ جی رہے ہیں آج کل کے زمانے میں. ٹھیک ہے، ایک ایوریج وہ ہے آپ کی ایج کا لائف سپین جو ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جب ہم یونیورس ٹائم پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک اسپیک آف دا سینڈ بنتا ہے بیچ کے اوپر. ٹھیک ہے، آج ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں یہ 1 ملین ایئر یا 2 ملین ایئرز کے بعد یہ خاصی حد تک چینج ہو چکی ہوں گی. بلین ایئر کے بعد ہمارا سورج پھٹ چکا ہوگا، ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے، ہماری جگہ نئی نیچر تبدیل ہو چکی ہوگی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس چیز کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو خدا جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کنٹرولر بتایا جاتا ہے، اس کو وہ میں بول سکتا ہوں، وہ اس کو بتایا جاتا ہے کن فیکون. جی اب آپ بولیے. جی فرمائیے. نہیں سر، یہ بات آگے جا رہی ہے. میں صرف میری بات پہ 1 منٹ غور کیجیے. میں یہاں کچھ بھی پروو کرنے نہیں آ رہا کہ ایتھیسٹ غلط ہیں، کوئی مذہبی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں. آپ تھوڑا سا پلیز میری بات پہ غور کیجیے گا، میرے سوالوں کو تھوڑا سا دیکھیں کہ میں نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا. میں جسٹ آرگومنٹ کو کلیریفائی کر رہا ہوں بس. ٹھیک ہے کہ کوشچن کیا یہ کوشچن ہو سکتا ہے. میں نے کہا اگر کوئی کہتے ہیں خدا نہیں ہے، میں یہاں پہ بطور مسلم بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جی خدا نہیں ہے
تو اب آپ جواب دیں جی خدا کیسے نہیں 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 میں ایک کوشچن ریز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے، تو دونوں کا ثبوت نہیں ہے نہیں سر، ہمارے پاس تو آپ کی لاجک کے مطابق؟ ہاں جی، ہمارے پاس تو بالکل ثبوت ہے. اچھا جو ثبوت آپ دے رہے ہیں نا سر، جو ثبوت دے رہے ہیں نا آپ، وہ سارے ثبوت سیم وہی دیتے ہیں، وہ بھی یہی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ خدا اتنی ہو، لیکن پرفیکٹ جب تک کائنات نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہو سکتا ہے خدا کا ثبوت ہو، جب آئے گا تو ہم مان جائیں گے. آپ ہمیں ثبوت دکھائیں، ہم مان جائیں گے. ہمیں تو نہیں دیکھا. خام خواہ ایتھیزم کو دوسری طرف لینے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم ایک میں ایتھیزم کو جسٹ اس کوسچن پہ لانا چاہتا ہوں. ہم یہ دعوے دار، ایک سیکنڈ سر، ہم آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں کہ خدا نہیں ہے، اس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں. ان کا بھی دعویٰ ہے کہ خدا ہے. میں تو دونوں کو دعوے دار کہہ رہا ہوں. اب آپ یہیں سے کامن سینس کی بات کیجئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں کہیں پتہ نہیں لگ رہا، یہ نہیں ہے، تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ اس کا خدا ہے یا نہیں ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، ہمارے پاس جو باتوں کا جواب ہے، جو وہ باتیں کرتے ہیں خدا سے جوڑ کے، ان کا جواب ہے، وہ ہم ان سے اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اگر خدا ہے تو ہمارے سامنے آ جائے، ہم مان جائیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور خدا جیسی چیز جو ہے، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا کنٹرول، اپنا کیا نام ہے اس کا، وہ ہے سارا کچھ، ہر چیز کے اوپر اپنا باختیار ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، وہ تو ہمارے دماغ کو ایک منٹ کے اندر ہماری دماغ کی سلیٹیں سیدھی کر سکتا ہے. اس کو یہ ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم بوجھے تو جانے. وہ پاکستان میں ایک آتے تھے، کیا نام ہے اس کا، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی پتہ نہیں، اس میں کسی میں اخبار میں آتا تھا بوجھو تو جانے. یہاں تو یہ بوجھو اور جانے اور لکم چھپائی، اپنا کیا نام ہے، اپنا میٹھی کی وہ اپنا گیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آ کے دعویٰ کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ خدا ہے. ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہے تو ہمیں دکھائیں. اور جن باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان باتوں سے پتہ لگتا ہے خدا ہے، ہمارے پاس ان سب باتوں کا جواب ہے. If you understand now. جی، ہمارا فنڈامنٹل آپ سے اختلاف ادھر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بوتھ دا پرسن جو کہہ رہا ہے کوئی چیز ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ثبوت دکھاؤ، جب تک نہیں آپ ثبوت دکھاتے ہم نہیں مانتے. یہ دونوں چیزیں ایکویولنٹ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ایکویولنٹ نہیں ہے ہمارے مطابق. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکویولنٹ ہے. ایک پیچھے آپ کے کوئی چیخ رہا ہے. چیخ نہیں رہا، وہ پہرے دار کی ویسل ہے. وہ چوکیدار کی ویسل. اچھا یہ مجھے بتائیں، یہ پہرے داری کر رہا ہے یا لوگوں کو جگا رہا ہے یار؟ یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل یہی ہوتی ہے نا پہرے داری، کہ بھئی جاگتے رہنا مرتے نہ رہنا. اس کے لیے ویسل رکھی ہوتی ہے کہ بس اس ویسل سے آپ لوگ جاگو، میں پتہ نہیں جاگوں گا کہ نہیں. میں جاگوں گا کہ نہیں جاگوں گا، بلکہ وہ چور کو پہلے بتاتے ہیں کہ میں ادھر ہوں بھائی، میں ادھر سے ویسل مار رہا ہوں، یہاں سے دور چلے جاؤ. ہاں جی، یہ پاکستانی قوم کا حال ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں جاگتے رہنا سڑے دن نہ رہنا. اچھا یہ منطق بھائی، مجھے یہ بتائیں، آپ سپر مین پہ یقین رکھتے ہیں کہ سپر مین ایگزسٹ کرتا ہے؟ نو، یہ تو ایک تخیلاتی ہے، کریکٹر ہے. خدا بھی تخلیق ہمارے لیے یہی چیز ہے. ایگزیکٹلی یہ جو آپ ہے نا، آپ نے تو اپنا خود کا کھوتا کھو میں ڈال دیا. کیسے 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 بھائی جس طرح تخیلاتی کردار سپر مین ہے، اسی طرح کا خدا ہمارے لیے وہی ہے جب تک ایویڈنس نہیں آتا آپ کا. اب جب تک آپ ہمیں ثبوت نہیں دیتے، یہی ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ ہم منطق کے مطابق جو جس چیز کا ثبوت نہیں ہے ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. اس کا جواب تو بہت اچھا ہے، لیکن میں یہاں پہ کسی کو رانگ یا کسی کو رائٹ پروو کرنے آیا ہی نہیں، نہ ہی میرا کوئی اس لیول کا کویسچن تھا. اصل میں آپ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، میں اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، مطلب آپ میرے کویسچن سے آگے کی باتیں کرتے ہیں. میں جو کویسچن کرتا ہوں آپ فوری اس سے آگے چلے جاتے ہیں. خدا اگر ہے تو وہ ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں؟ میں آپ جسٹ میرے نام سے ایک اندازہ لگا رہے ہیں یہ مسلمان، آئی ایم مسلم.
لیکن We میں don't نے know. وہ کوشچن کیا نہیں, ریز نہیں کیا, میرا وہ کوشچن نہیں ہے. میں جسٹ ایک منت کی بات کر رہا ہوں, کوشچن اٹھا رہا ہوں. اگر ایک جگہ پہ نو ہے تو کچھ کم کہنا ہے ہاں. دیکھیں آپ نو پر جو دلائل دے رہے ہیں نا, وہ تمام کی تمام تھیوریز ہیں جو پروون بھی نہیں ہیں. منطق آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ فنڈامنٹلی ایک چیز اس میں غلط ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم نہیں صرف جب تک کہہ رہے ہیں جب تک آپ ثبوت نہیں دیتے. جیسے ہی آپ ثبوت دیں گے ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ پھر آپ ایتھیسٹ نہیں ہیں, پھر آپ تو پھر آپ ایتھیسٹ. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں جانتے, جو ہمارے سامنے آئے گا مان لیں گے. یہ تو ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے نا. آپ کا آرگومنٹ تو جسٹ انکار ہے. آپ ایگنوسٹک کو نہیں, آپ مطلب میرے خیال میں آپ کو اس کا مطلب کا نہیں پتا ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں. ایگنوسٹک کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ جان نہیں سکتے کہ خدا ہے کہ نہیں. اٹ کین ناٹ بی نون. دیٹس دی ٹیکنیکل ڈیفینیشن. مانتے ہیں کہ وہاں پہ خدا ہے. It cannot be known. That cannot be known if is a God or not God. اگر آپ ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیکھیں, پتہ نہیں ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ کس طرح کا ہے. ابھی اگر ہمیں ثبوت ملے گا تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. ابھی ہم خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پازیٹیو ایویڈنس نہیں ہے. اگر میں ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں اور مجھے ایویڈنس نہیں ملتا کسی چیز کا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کیمیکل ریئیکشن ایسا ہوگا جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا, جب تک مجھے ایویڈنس نہیں ہوتا جو میں پبلش نہیں کر سکتی. اسی طرح یہ کلیم کرنا کہ ایک وداؤٹ ایویڈنس ایک پرسن کلیم کر رہا ہے اور دوسرا پرسن جو کہہ رہا ہے ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے, یہ دونوں برابر چیزیں نہیں ہیں ہمارے مطابق. اور یہی آپ کا آنسر ہے. جی میرا بھی یہی آنسر ہے کہ وہ بھی یہی کہیں گے, جب تک آپ ثبوت نہ دیں کہ نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے. یہ تو پھر ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. آپ نے مجھے فالسی, میرے کوسچن اپنا میری بات کو فالسی کہا تھا. یہ فالسی ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ بھئی کسی بات کا اگر میرے سامنے آپ پانی رکھیں گے تو میں اس کو کہوں گا نا کہ یہ پانی ہے. اگر آپ خالی پلیٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ کہیں گے کہ میں مان رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر پانی ہے, اور آپ اس کو بات کو مانیں, تو میں تو پھر تو کہوں گا نا بھئی مطلب کہ واقعی میں یہاں پہ نہیں ہے. آپ کچھ ثبوت تو دیں گے. پانی میرا منہ اپنا وہ گیلا کریں, کوئی میرے سر کے اوپر پانی ڈالے تاکہ مجھے کچھ ہوش آئے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ تخیلاتی طریقے سے یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر میں نے گلاس رکھا ہوا ہے, اس کے اندر پانی ہے, آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہاں جی, آپ اب اس بات کے کیوں دعوے دار ہیں؟ ہم دعوے دار ہیں کہ کرسی پہ رکھی ہوئی چیز دکھائیں تو صحیح نا, تخیلاتی طور پہ تو نہ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے. ان کا یہ حال اچھا ہے مطلب یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے صرف اس کو مانیں گے, ہاں جی, مطلب یا جو پروو ہوگا آپ اس کو مانیں گے. ہاں جی, کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اپنی حس سے. ٹھیک ہے نا, مطلب کیا نام ہے, کئی ایسی, اب آپ کہیں گے آبزرو کر سکتے ہیں. ہاں, مطلب ان کو میئر کر سکتے ہیں, ان کو سائنٹیفک طریقے سے ناپ سکتے ہیں, یا ہم ان کو کسی لیبارٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں, مائکروسکوپ میں دیکھ سکتے ہیں, یا کیا نام ہے اس میں کیا نام ہے دوربین سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن تو چاہیے نا کوئی بھی. بھائی صاحب کوارکس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ بھائی صاحب کوارکس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ یا اس کو ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے یا پروو کیا جا سکتا ہے؟ کوارکس جو ہیں they conform to the mathematical standard model جو ہے فزکس کا. مجھے زیادہ اس میں نالج نہیں ہے. آپ اگر کہیں ان کا ایویڈنس ہے, اس اسٹینڈرڈ ماڈل آف فزکس کے جو بھی پریڈکٹڈ پارٹیکلس تھے وہ سب ڈسکور ہو چکے ہیں سرن میں. تو میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان پارٹیکل فزکس, لیکن جو بھی چیز سائنس میں ایکسیپٹڈ ہوتی ہے اس کا پازیٹیو ایویڈنس ہوتا ہے, کوئی ریزن ہوتا ہے جس کے لیے ایکسیپٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کمپلیٹلی ہائپوتھیٹیکل ہے اور اس کا کوئی ایویڈنس تھیوری بنتی ہے, اس کے بعد لا بنتا ہے. وہ لا ایکچولی از ناٹ لائک تھیوری جو ہے سب سے ہائیسٹ چیز ہے سائنس میں, لیکن اگر پروو کرے گا کوئی کہ غلط چیز ہے, اگر کوئی ایویڈنس لائے گا کہ the standard model of physics is not correct, we will accept it. اگر کوئی بھی نئی تھیوری آتی ہے اور that explains things better اور quantum mechanics اور general relativity کو combine کر دیتی ہے elegantly, جو سب سے بڑا سائنس میں چیلنج ہے,
then we'll be very happy for it and we'll accept it. साइंस का ये है कि हमेशा वो इर्तिका करते रहता है साइंस, और नई से नई चीजें जो आती हैं जैसे ही उसका सबूत आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन खुदा का कोई ऐसा सबूत नहीं है। अच्छा, वो जो डिसेबल्ड साइंसदान था, क्या नाम था उसको? उसका नाम था, उसका नाम क्या नाम था, वो जो मर गया, जो अभी मर गया, जो स्टीवन हॉकिंस। जी, उसने इस पर तफसील से लिखा है कि हम इसको प्रूव भी नहीं कर सकते जी, लेकिन इसको माने बगैर हमारी साइंस आगे चलती ही नहीं है, लिहाजा हमें इसको मानना ही पड़ेगा, तो हम आगे चलते हैं। ये उसकी अपनी प्रेडिक्टमेंट होगी? नहीं सर, उसने पूरी डिटेल लिखी है कि हम इसको क्यों प्रूव नहीं कर सकते, पूरी डिटेल उसने लिखी है। हाँ जी, वो कह रहा है कि जैसे ही हम उनकी किस बुक में लिखा हुआ है, बुक का रेफरेंस दे दे, पेज नंबर बता दे, ताकि हम खुद भी उसको रिसर्च कर लें। नहीं, मैं अगर उस चक्कर में, डिबेट के चक्कर में आया होता तो जरूर बोलता, और ना ही मैं आपको कोई झूठा यहाँ पे साबित करने के लिए, जस्ट मेरे ज़हन में था एक थ्योरी जो मैंने पढ़ी है, मैंने आपको बता दिया। अब करना ये रियल है। अगर उसने ऐसा लिखा भी है तो वो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी, उसका अपना सोचने का तरीका होगा। कई चीजें जो होती हैं वो मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स होती हैं, जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह, जैसे है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो आपको इसका प्रिसेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मर्करी को प्रिडिक्ट करती है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आज तक जितनी भी मेजरमेंट्स हुई हैं उससे प्रिडिक्ट हो सकती हैं और हम उसको मेजर कर सकते हैं इसी तरह जैसे वो प्रिडिक्ट होती हैं थ्योरी से, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से। इसलिए इसी तरह जो है द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो है जिसमें सारे पार्टिकल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, इट रियली फिट्स टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्वार्क जो हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एज आई अंडरस्टैंड इट वो 3 के साथ 3 एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो उसकी एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकल, उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। people there's no comparison to accepting something from the ghaib। कुरान में लिखा हुआ है ये आप एक्सेप्ट कर लें, खुदा ने बनाया है ये आप एक्सेप्ट कर लें, ये चीज जो है मैथमेटिकल उसका बहुत एलिगेंट फ्रेमवर्क है और वो प्रेडिक्शंस करती है और हम मेजर कर सकते हैं। मैं फिजिसिस्ट नहीं हूँ, मैं केमिस्ट हूँ, लेकिन मुझे थोड़े बहुत जो वीडियो देखे उनसे मुझे ये पता है कि इसकी जो है एक एक्सप्लेनेशन है और कंसिस्टेंट, आज तक जो भी एक्सपेरिमेंट्स की गई हैं वो कंसिस्टेंट है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से, इसलिए हम उसको, जो उसने कहा है स्टीवन हॉकिंग के, हम उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम उस पर बिल्ड करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, हम दूसरी चीजें बिल्ड करना चाहते हैं, उस पर मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो काम कर रहा है, ये इसका मतलब है। इसका आई डोंट नो इसका खुदा से क्या ताल्लुक है। जब खुदा का एविडेंस ऐसा मिलेगा, जैसे हमें क्वांटम मैकेनिक्स का एविडेंस मिल रहा है, जैसे हमें जनरल रिलेटिविटी का एविडेंस मिल रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो ठीक नहीं था, असली चीज जो है, असली एलिगेंट जो है, मेरी याददाश्त थोड़ी वीक है, इसलिए मुझे कुछ नाम भूल जाते हैं और मुझे सिर्फ, मेरे दिमाग में लोचा सिर्फ इतना ही है कि मैं नाम भूलता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे स्टीफन हॉकिंग का नाम पूछा, कोई बात नहीं, ये तो आपको ये थोड़ा भूल गया कि मैंने सिर्फ उनकी इस बात का पर आर्गू किया कि जो उन्होंने कहा था कि जो हम देखेंगे सिर्फ उसी को मानेंगे, जो हम नहीं, या जो प्रूव होगा सिर्फ उसी को मानेंगे। ये मैंने सिर्फ उसके रिलेटेड बात की थी, यहाँ पे मैं खुदा को प्रूव नहीं कर रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो हाँ जी, मैंने ये सिर्फ उसके जवाब में कहा था। उनका मतलब ये था कि मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो काम करता है, बाकी उसके बहुत से एविडेंस आप आते भी हैं, आप खुदा को साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आप दूर भी भाग रहे हैं। हाँ जी, नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप नहीं, मैं आप मेरे सवालों पे गौर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन प्रूव करने आऊंगा उस दिन खुल के बात करूंगा। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये इस्लाम में नहीं होता कि हर चीज जो है वो गायब है, नजर नहीं आ रही है तो उसको आप मान लो। वहां पे भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिस पे आप गैब पर ईमान रखते हैं। हर चीज को गैब पर ईमान लाने के लिए नहीं कहा। वहां पे भी आयत आती है क्या ईमान वालों, अगर तुम्हारे सामने कोई बात हो तो उसकी तहकीक कर लिया करो।
تو یہاں وہاں بھی تحقیق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس لیے میرے پاس میدان کافی کھلا ہے کوشچن منطقی لیول پہ کرنے کے لیے. مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ میں اس لیول پہ جاتا ہی نہیں ہوں. یہاں پہ اتنی لمبی بحث ہو جائے گی کہ آپ خود جانتے ہیں. یہ بس پیج لگائے جا رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. منطقی بات ہے. یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہ آن لائن آپ کا سیشن چل رہا ہے، کچھ وقت آپ مجھے دیں گے. یہاں سے آ رہا ہے، میں اکیلا تھوڑی بیٹھا ہوں، میرے بعد اور آپ کسی کو لیں گے. تو چند بلکہ کافی پوائنٹس ہوتے بیٹھے ہیں ہوئے ہیں، آپ جو ہمیں آگے بات بھی کر جانا رہے ہے. ہیں. ہاں جی. ہوں، تو ہاں بس نیکسٹ ٹائم خیر اگر کوئی کبھی بات آپ نہیں، کی آتے چینل آتے پہ رہیے گا. وزٹ ہوا ہاں تو آتے رہیں. اور ضرور. آپ جاننے سے پہلے اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں کہ آپ کی کیا، اگر ہم وی وینٹ آف آن اے ٹینجنٹ، وی اپولوجائز، لیکن آپ سمرائز کریں کہ آپ کا کیا مین پوائنٹ تھا ایک دو سینٹنسز میں. اور پھر جب بعد میں مے بی شو میں اچھا ہمارے آتے ہیں غالب کمال اور سبسٹینشل نگرا، ان سے بھی آپ پوچھ کے دیکھیں یہ سوال کہ کیا ان کے آپ کے جواب ملتے ہیں. اچھا، اور دوسری بات میں یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذرا سم اپ کر دیجیے کہ آپ کے خیال میں خدا ہے؟ میں صرف اتنا سا بات کرنا چاہتا تھا. جو آپ نے آرگومنٹ کیے تھے نا، جو میں نے 3 کوشچن پر بات کی ہے، کوشچن نہیں تھے ان کے، آرگومنٹ تھا وہ. اس پہ جو میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ آرگومنٹ بھی بذات خود ٹکرا رہا ہے، میں نے صرف وہاں تک بات کی تھی. میں نے شروع میں بھی کہا، درمیان میں بھی کہا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں. ابھی میں نہ تو کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں کسی کو پروو کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حاجی صاحب کی بات کا جواب رہ گیا، تو میں بتا چکا ہوں کہ ایم مسلم. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے سر، پھر نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے آپ تو کیا نام ہے ہم بات کریں گے، کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ہے، وہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں اس کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا مٹھی میں چاول بند ہے. کیونکہ وہ مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ تو بہت ہی بے اختیار ہے. ہاں جی، انتہائی کیا نام ہے اس کا، اس یونیورس کے باہر کی چیز تو وہ ہے ہی نہیں ہے. اس کے سارے میں نے لاز سنا تھا یونیورس کے آپ نے اندر جو کے ہیں. تین اعتراض کیے تھے، میں نے وہ سنے تھے. پتھر ہاں، والا خود کو موت کئی نہیں دے کئی سکتا، اعتراض ہیں. خود کو ہاں جی، یہ سنے، خود کو زندگی ہاں نہیں جی. دے سکتا. تو ہوں، ابھی تو خیر میرا ٹائم ویسے بھی ختم ہو گیا، آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو ویسے یہ تینوں ہی ہوں. سوال فیلسی ہیں. نیکسٹ ٹائم کبھی بات ہوگی اس پہ. تینوں ہی کوشچن اچھا سخت 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 فیلسی ہے. محترم، کوشچن کوئی اچھا، پالیسی نہیں ہوتا. آپ جی ٹھیک ہے. پھر آ کے بات ہاں کرنا، آپ کا ہو جی سکتا ہے ٹھیک ہے. یہ باعث ہو. اچھا جی، بائے بائے، جی پھر آ ہاں، جانا. مسلمانوں کا اوکے. خدا جو ہے وہ اس یونیورس کے اندر بند ہے، یہ یاد رکھیے. آگے چلیے. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، اور آتے رہیے گا، آپ سے بات کرنے کا مزہ ہے. بگ بینگ جو تھا وہ کوئی 13.8 بلین ایئرز پہلے ہوا تھا، اور یونیورس شروع ہوتی ہے ایک سنگولیرٹی سے. یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید جو شروعات جو یونیورس کی ہوئی ہے کوانٹم فلکچویشنز کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہت ہی ریپڈ انفلیشن یا پھیلاؤ ہوتا ہے. اور یہ کوئی 10⁻³ سیکنڈ، بہت ہی شارٹ انٹرول آفٹر دا یونیورس واز میڈ. اس کو پلانک ایپاک کہا جاتا ہے. اور اس کے دوران ساری جو یونیورس کی فورسز ہیں، 4 میجر فورسز ہیں: گریویٹیشن، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ ویک نیوکلیئر فورس. یہ کہا جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس پلانک ایپاک میں سب جو تھیں وہ کمبائنڈ تھیں، اور اس کے بعد جیسے یونیورس کول ہوئی ہے وہ الگ الگ ہو گئیں. تو اس لیے سائنٹسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں جا سکتے پلانک ایپاک سے پہلے، کیونکہ سارے جو ہمارے
laws of the universe ہیں سب collapse کر جاتے ہیں ادھر, تو it becomes meaningless to look past that point. تو آپ کو انفارمیشن نہیں مل سکتی. اور یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے, کئی 13.8 بلین ایئرز ہو گئے ہیں. مینی ایئرس فرام ناؤ یہ بھی سمجھا جاتا ہے, ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ, جب یونیورس کی ہیٹ ڈیتھ ہو جائے گی. اب ہیٹ ڈیتھ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے, کوئی یوزفل چیز نہیں کر سکیں گے. کام یا ورک جو ہوتا ہے اس کو ایک پوٹینشیل انرجی کا ڈفرنس سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ آپ انرجی کو ایک فارم سے دوسرے فارم میں بدل رہے ہیں, اس سے کام ہوتا ہے. اور اس پروسیس میں کچھ انرجی ہمیشہ کے لیے لوز ہو جاتی ہے اور پھر اس کو آپ کبھی استعمال نہیں کر سکتے, جس سے انکریز ہوتی ہے انٹروپی. تو سمجھا جاتا ہے کہ جب یونیورس کی ہیٹ ڈیتھ ہوگی تو یہ ساری جو کوئی انرجی کا ڈفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کام ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ کا کوئی پوٹینشیل ڈفرنس نہیں رہے گا انرجی کا, تو آپ کام نہیں کر سکیں گے, کیوں ہر جگہ پھیلاؤ کی وجہ سے سب چیزیں کچھ برابر ہو جائیں گی انرجی میں. اس وقت بلیک ہولز ہوں گے پہلے, پھر ہاکنگ ریڈیشن سے وہ بھی ایویپریٹ کر جائیں گے, اور پھر خالی انرجی ہر جگہ برابر ہوگی. اس دوران اس کے بعد ہیٹ ڈیتھ ہو جائے گی اور آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے, کیونکہ انرجی کا ڈفرنس کہیں نہیں ہوگا, تو آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے انرجی کو. تو اس کے بعد بھی کاز اینڈ افیکٹ جو ہے وہ بالکل میننگ لیس رہ جائے گا, کیونکہ آپ کچھ کام نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یونیورس سے کہ بگ بینگ سے پہلے بھی کہنا کہ کاز اینڈ افیکٹ کوئی ہوگا وہ بھی میننگ لیس ہے, بیکاز کاز اینڈ افیکٹ, علت و معلول جو اس کو کہتے ہیں, وہ اس یونیورس یا کائنات کی ایک پراپرٹی ہے اور اس یونیورس کے اندر ہی محدود ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ جو آتی ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا, انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے اور انٹروپی انکریز کرتی ہے, اس کو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کہتے ہیں, لیکن یہ ایگزسٹ نہیں کرتا یونیورس کے بگ بینگ سے پہلے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کاز اینڈ افیکٹ یونیورس کی پہلے کاز کیا تھی. اس کا ایک بہت ہی اچھا ویڈیو غالب کمال نے بنایا ہے, میں اس کا آپ کو لنک دوں گی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں, آپ اس کو کلک کر کے پورا مونولوگ دیکھیں تو آپ کو بڑی اچھی طرح یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں سمجھ آ جائے گی. ہم نے اسٹینڈرڈ ماڈل آف فزکس کا بھی بولا تھا. منطق نے کہا تھا کہ اسٹیون ہاکنگ جو تھے بہت بڑے سائنسدان تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوارک کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس لیے لوگ پھر بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ بالکل اسٹیٹمنٹ غلط تھی. کئی لوگ اس وقت بھی چیٹ میں لکھ رہے تھے کہ اسٹیون ہاکنگ نے کبھی ایسا نہیں کہا, اور میں نے بہت ڈھونڈا, مجھے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ملی. اگر ہم غلط ہیں تو آ کے آپ ہمیں ریفرنس دے دیں. لیکن جو بھی آج کل ہمیں معلوم ہے پارٹیکل فزکس میں, وہ اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس سے آتا ہے, جس سے کوئی 17 پارٹیکلز پریڈکٹ ہوئے تھے. وہ سب لارج ہیڈرون کولائڈر اور دوسرے جو ایکسیلریٹرز ہیں اس میں ڈسکور ہو چکے ہیں. 1960s اور 70s میں پہلے کوارک جو تھے ان کا ایویڈنس مل گیا تھا, اور باقی سارے پارٹیکلز انکلوڈنگ دا ہگز بوزون سب ہی اب مل چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کوارک کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, لیکن کوارک ایکچولی ہر قسم کے کوارکس ہوتے ہیں اور کئی سارے ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ تھی جس کو ڈیپ ان الاسٹک اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ کہا جاتا تھا. اس کے لیے 1990 میں ان اشخاص کو نوبل پرائز بھی ملا تھا فزکس میں 1990 میں فار pioneering the work to understand how quarks work. تو کوارک جو ہوتے ہیں وہ ایک 3 کے گروپ میں ہوتے ہیں, اور اکیلے بہت انسٹیبل ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں سائنٹسٹ کوئی 60s اور 70s میں. تو یہ کہنا کہ کوارک کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سراسر غلط بات ہے. اسٹیون ہاکنگ کا بھی نام مینشن کیا تھا انہوں نے, لیکن اسٹیون ہاکنگ ہمیشہ ایتھیسٹ رہے ہیں, اور ان کی موت سے پہلے بھی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے کی, اور انہوں نے ایک بک لکھی تھی اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے. ان کی ایک کوٹ ہے
We are each free to believe what we want, and it's my view that the simplest explanation is that there is no God. No one created the universe and no one directs our fate. तो ये कह रहे हैं कि सबसे जो सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है हमारे वजूद की वो ये है कि कोई खुदा नहीं है और किसी ने हमारी कायनात को नहीं बनाया और कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा. जितनी आपको फिजिक्स आती है जितनी उनको आती थी, उनका कंक्लूजन यही था जो उनके मौत के पहले उन्होंने कहा. ये भी उनकी किताब से है जो उनकी आखिरी किताब थी, which was called Brief Answers to Big Questions by Stephen Hawking. और उन्होंने कहा है, there is no God, no one directs the universe. For centuries, it was believed that disabled people like me were living under a curse that was inflicted by God. I prefer to think that everything that can be explained another way by the laws of nature. तो उन्होंने कहा है कि कोई खुदा नहीं है और कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा कायनात को. और कई साल से, सैकड़ों साल से लोग ये समझते थे कि मेरे जैसे जो मोहताज या माजूर लोग हैं उनको खुदा की लानत लगी हुई है. लेकिन वो ये समझना चाहते हैं कि हर चीज़ जो कायनात में है वो एक कुदरती कवानीन की वजह से होती है और उसको समझा जा सकता है. ये स्टीवन हॉकिंग ने अपनी आखिरी किताब में जो उनकी वफ़ात के बाद पब्लिश हुई है उसमें लिखा था. वो सारी उम्र ऐसी बातें करते रहे हैं, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी. अच्छा, आप थैंक यू फॉर लिसनिंग और आप कमेंट्स की में ज़रूर कमेंट छोड़ जाना और आप देख भी लें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं गालिब कमाल का लिंक डालूंगी जिसमें आपको बड़ा अच्छा मोनोलॉग मिल जाएगा इस कॉजेलिटी के बारे में कि कॉजेलिटी क्यों इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है और उसके बाहर नहीं एग्जिस्ट करती. बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे आपको लाइव स्ट्रीम में.